اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الکریم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ، ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جسے ہم اکثر حساب کتاب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یعنی کہ وہ بنیادی جز ہے ہمارے ایمان کا۔ جب بھی زکوٰۃ کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ مال نکل جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، حساب کرنا پڑے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف پیسے کا معاملہ ہے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی اور روحانی حقیقت بھی ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی اصل حقیقت قرآن کی روشنی میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ نماز کا حکم دیا ہے، اکثر جگہ پہ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن میں اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اکثر جگہ پہ جہاں پہ نماز کا حکم ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ یہ حکم ہمیں سمجھاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف ایک مالی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، اس آیت کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال سے صدقہ لو تاکہ تم انہیں پاک اور صاف کر دو۔ جب ہم مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال کم ہوگا، بلکہ اس میں برکت آئے گی۔ یعنی زکوٰۃ صرف مال کو کم نہیں کرتی بلکہ انسان کے دل اور اس کے نفس اور اس کی سوچ کو بھی پاک کرتی ہے۔ ان کے دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ آج کی حقیقت اور ہمارا رویہ۔ میرے دوستو، آج کا انسان مال جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے لیکن سوچ، سکون نہیں ملتا۔ اس کا جو سکون ہے وہ اسے نہیں مل رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بینکوں میں رقم بھری پڑی ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوشی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مال تو بڑھ رہا ہے لیکن برکت کم ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دولت میں غریب کا بھی حق ہے، یتیم کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے۔ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں
جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اس زکوٰۃ سے ان کا بندوبست ہوگا کھانے پینے کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسا، یعنی کہ سبحان اللہ، کہ جو وہ لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، جب آپ مال نکالیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو ان غریبوں کو بھی ملے گا۔ پھر آپ کے محلے میں کوئی غریب رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور زکوٰۃ کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال زکوٰۃ کے بغیر جمع ہو وہ صرف رقم نہیں رہتا، بلکہ ایک دل پہ بوجھ جانا بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سامنے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن جب کوئی غریب یا جب کوئی سوالی جاتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اکثر ان غریبوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ آپ سوچیں، اگر کوئی کپڑا گندا ہو جائے تو ہم اسے دھوتے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائے، پھر اگر مال جمع ہو دل کو سخت اور بوجھ بنا دے تو اس کی صفائی کون کرے گا؟ اس مال کی صفائی زکوٰۃ کرتی ہے۔ وہ جو مال میں برکت نہیں ہے، اس مال سے جو آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ اس مال سے اللہ کا حصہ نہیں نکلا، اس مال سے غریبوں کا حصہ نہیں نکلا۔ وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان، یہ بات آپ کو غور سے سننی ہوگی اور سمجھنی بھی ہوگی۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کا مال بظاہر بڑھتا ہے، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال اس کے لیے سکون نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کو بتایا ہے کہ پھر وہ برکت نہیں ہوتی، بے سکونی ہوتی ہے اس مال میں۔ قیامت کے دن یہی مال اس کے خلاف گواہی دے گا، اور انسان کو احساس ہوگا کہ جس چیز کو میں اپنی طاقت سمجھ رہا تھا وہی میری آزمائش بن گئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، یہ مت سمجھیں کہ آپ کا یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے پیسے کم ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رستے میں آپ 1 روپے دیتے ہیں تو اس کا اجر 10 گنا بھی ہے اور 70 گنا بھی ہے۔ آپ یہ آزمائش کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کا مال پاک ہوگا اس میں برکت آئے گی، اس میں جو کاروبار آپ کریں گے، اس میں سے جو ذمہ داری کریں گے، آپ فصل اگائیں گے اس مال سے، اس پیسے سے، اس میں برکت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کو وہ نفع زیادہ ہو جائے کاروباری حضرات کو، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا جو فصل آپ نے اگائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالے، یعنی کہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا حق نہیں رکھتی، نہیں رکھتا۔ یہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس سے ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنا اثر پڑتا ہے۔ وہ غریب، وہ یتیم، وہ مساکین جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، آپ کی اس زکوٰۃ کی وجہ سے ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن
ज़कात हकदार तक पहुंचनी चाहिए। और क़यामत के दिन जो ज़कात अदा हम नहीं करते, यही माल हमारे लिए बहुत बड़ा ईंधन बनेगा। अगर आप अपने जिस्म को साफ न करें तो वो बीमार हो जाता है। मैंने कहा हम पाक साफ न रहें तो बीमारियां लग जाएंगी। इसी तरह अगर माल की भी आप सफाई नहीं करेंगे तो आपका दिल बीमार हो जाएगा, कहीं पे नुकसान हो जाएगा, कहीं पे कुछ। लेकिन इंसान सोचता नहीं है। ज़कात वो अमल है जो इंसान के अंदर से लालच, हिर्स और बुखल को निकाल देती है और इसकी जगह सखावत और बरकत आती है। यानी कि वो इंसान सखी आता है। अमली पे देखें, बैंकों में भी तो पैसे रखते हैं इंसान, वो जो प्रॉफिट मिलता है या आजकल जो वो नफा जो उसके ऊपर बैंक देते हैं, कोई कभी कभी कोई ज़्यादा कर देते हैं, कोई कम कर देते हैं। लेकिन देखें अल्लाह ताला की ज़ात आपको कितने परसेंटेज दे रही है, 1 के बदले में 70। और जो लोग बाकायदगी से ज़कात निकालते हैं उनकी माल में जो बरकत है वो बंदा जानते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए आए, जैसे हम नमाज को बाकायदगी से अदा करते हैं उसी तरह हम ज़कात भी अदा करें। देखें जहां पे नमाज का हुक्म है वहां पे ज़कात का भी साथ हुक्म है। मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत, सुकून आए, दिल हल्का हो, तो हमें ज़कात को सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक नेमत समझना होगा। इस ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके माल में और बरकत अदा करेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपके घर में बरकत आएगी। और उसमें जो सुकून है, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कितना सुकून मिलता है। तो भाई इसी तरह ज़कात अदा करने से भी सुकून मिलता है, जैसे आप नमाज अदा करने के बाद आपको सुकून मिलता है। हमें चाहिए कि हम अपने माल का हिसाब रखें, वक्त पर ज़कात अदा करें और दिल से ये यकीन रखें कि जो हम अल्लाह की राह में देते हैं वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, वो बढ़ता है। ये एक हकीकत है, ये हकीकत है। वो माल में बरकत आती है, वो बढ़ता है। मेरे भाइयों, ज़कात देने से यानी कि माल, ये कभी भी ना सोचें कि आपका माल कम होगा, बल्कि दिल से लालच कम होगा। इंसान की वो हिर्स, वो जो कहते हैं ना, यार ये तो अगर मैंने ज़कात अदा करती तो मेरे तो ये पैसे। भाई अल्लाह के बंदे, अगर वही तुम जा रहे हो रास्ते में तुम्हारे से कोई चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, फिर क्या करोगे? ऐसा मत सोचा करो। ज़कात अदा करने से ना पैसा कम होता है बल्कि उसमें बरकत आती है। जब दिल से लालच निकल जाए तो इंसान दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाता है। फिर उससे खौफ नहीं होता कि मेरा माल कम हो रहा है, बल्कि वो ये कहता है कि इस मेरे माल में बरकत है। उसका दिल अमीर बन जाता है। असल अमीरी माल में नहीं है बल्कि दिल के सुकून में है। जो वो आपको सुकून मिलता है ज़कात अदा करने से, वो असल आपका सुकून है।
اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال میں برکت اور ہمارے دل میں سکون پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آئیں ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ ضرور زکوٰۃ ادا کیا کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ریکویسٹ بھی آپ لوگوں سے کرتا ہوں، نماز ادا کیا کریں، قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔